ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معلوم کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ موضوع کعبہ کی حقیقت۔ جی ہاں ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سماعت کیے، پورے واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک ہند سے مکہ شریف عرب تشریف لے گئے اور وہیں وفات پائے، اور ان کی قبر شریف وہیں بنا دی گئی۔ حضرت آدم اور ماں حوا، اور انہی کو کہا گیا، آدم اور حوا کو ہی کہا گیا منو اور شتروپا، جس کی تصدیق میں ہندی کتابوں اور عربی کتابوں سے پیش کر چکا ہوں۔ آگے سماعت فرمائیں حضرت آدم اور ان کی اولاد پر ایک نظر۔ جی ہاں ناظرین، حضرت آدم اور ان کی اولاد پر ایک نظر، ایک تواریخی روشنی۔ حضرت آدم شہر اودھ کے منو ٹیکری منئی پربت پر رہتے تھے۔ حضرت حوا کے 21 حمل سے 41 بچے پیدا ہوئے۔ پہلے حمل سے جڑوا بیٹی قابیل اور حریدہ پیدا ہوئے، دوسرے حمل سے جڑوا حابیل و برنیلا نامی ہوئے، اور تیسرے حمل سے تنہا حضرت سیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قابیل نے کسی سبب سے حابیل کو مار ڈالا اور اپنی جڑوا حریدہ کو لے کر فرار ہو گیا، اپنا خاندان چھوڑ کر کسی جنگل یا پہاڑ میں رہنے لگا۔ اسی قابیل کے اولاد کو تواریخوں میں غیر آریہ انارج کہا گیا ہے، اور حضرت سیس کے اولاد کو آریہ یعنی مہذب عارض کہا گیا ہے۔ غیر آریہ ہندوستان کے غیر مہذب بہت پرانی قوم ہے۔ حضرت سیس کے سلسلے میں حضرت نوح نامی ایک مشہور پیغمبر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام ہیں سام، حام، یافس۔ اس وقت تک یہ لوگ سرزمین ہند ایودھیا میں ہی تھے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے فاز امرنا وفرل تنور، سورہ مومنون پارہ 23۔ تنور کی تفسیر حضرت ابن عباس کی ایک تواریخ لکھی ہے کہ وہ تنور جس سے طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز ہوا تھا ہندوستان میں ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت آدم کی وراثت میں ملا تھا۔ اسی تنور سے طوفان نمودار ہوا تھا۔ اس تواریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم کا تنور حضرت سیس حضرت نوح کا گھر ہندوستان میں تھا، اور ہندوستان سے تخلیق انسانیت ہوئی۔ حضرت نوح کے بیٹے سام، حام اور یافس وغیرہ ہند سے چل کر باہر ملکوں کی طرف گئے۔ بڑے بیٹے حضرت سام سے حضرت ابراہیم نامی ایک مشہور پیغمبر ہوئے، جن کے وطن کا نام ملک شام مشہور ہوا۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل و اسحاق شام دیش میں ہی ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے حادثہ سے قوم و مسلم کا نام عالم وجود میں آیا، اور حضرت اسحاق سے یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان وغیرہ مشہور پیغمبر گزرے ہیں، جن سے پارسی، یہودی، نصرانی، سلیمانی اور مجوسی وغیرہ قومیں ہیں۔ اور ہندوستان میں حضرت ہند ابن حام مشہور پیغمبر ہوئے، جن کے ملک کو ہند اور قوم کو ہندو کہا گیا۔ حضرت ہند کے 4 بیٹے پورب، بینک، دکن اور نہوال تھے، جن سے ان کے قوم اور ان کے ملک کا نام پڑا۔ اور حضرت یافس کے بیٹوں سے چین اور منگول ہوئے، جن سے ان کے ملکوں کا نام مشہور ہوا۔ مگر قابیل، سیس، نوح، سام، حام، یافس، ابراہیم، ہند، چین، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، داؤد، سلیمان، موسیٰ اور عیسیٰ وغیرہ سبھی اولاد آدم ہیں، جن کو انگریزی میں ایڈم سنس اور ہندی میں منو بنسی کہتے ہیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ غیر آریہ ہندو، مسلمان، پارسی، یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ کوئی بھی دیو، جن اور فرشتہ کی اولاد نہیں، کوئی بھی
دیو، جن اور فرشتہ کی اولاد نہیں ہے، البتہ سب لوگ اولاد آدم ہیں جن کو حضرت آدم کے ہی نقش قدم سے سبق لینا چاہیے۔ حضرت آدم کے نقش قدم کو ملاحظہ کریں۔ پہلا نقش قدم، سیلون کی ایک پہاڑ کی 7360 فیٹ بلند چوٹی پر حضرت آدم کے قدم مبارک کا ایک نشان آج بھی موجود ہے۔ 1 میٹر لمبا وہ نشان قدم اس وقت کا ہے جبکہ ایک پاؤں کے بل کھڑے ہو کر انہوں نے توبہ یا تپسیا کی تھی۔ اس پہاڑ کا نام آدم کی چوٹی ہے جس کو انگریزی میں ایڈم پیک کہتے ہیں۔ اسی نشان قدم کے وجہ سے اس جزیرے کا نام سرندیپ پڑ گیا۔ سرن مانے قدم، دیپ مانے جزیرہ، جس کو عربی میں سیلون کہتے ہیں۔ سیلون اور ساحل مالابار کے درمیان خلیج مینار میں ایک بھی ہے۔ شمال ہند والے سیلون اور ساحل مالابار کے درمیان خلیج مینار میں ایک پل بھی ہے۔ شمال ہند والے اس پل کو راما سیتو اور جنوبی ہند والے اس پل کو سیت ہندورا مشروم کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسی پل کو ایڈم برج کہا جاتا ہے۔ ان نشانیوں کے نام و نشان جغرافیہ اور نقشے میں بھی نمایاں ہیں۔ دنیا کے محقق سیاح یا تری وہ زائرین پہنچ کر فیض و تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں بھی یورپ، افریقہ، عرب، چین اور جاپان کے سیاح اور ملاح سیلون میں پہنچ کر نشان قدم کی زیارت کرتے تھے۔ آج کل بھی وہ کل نشانات قابل دید ہیں۔ نوٹ، سیلون کی ناظم اور حکمراں کو چاہیے کہ زائرین کی آسانیوں کا خیال رکھیں، وہاں کوئی ممنوع نوٹس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا نقش قدم، حضرت آدم سیلون لنکا سے چل کر اودھ آئے اور ایک پہاڑی پر قیام فرمایا۔ اس اونچے ٹیلی کا نام منو ٹیکری یا منئی پربت ہے۔ منو ٹیکری کے سطح بلند پر قدیم شاخت کا ایک مندر بنا ہوا ہے جو سناتن ہندوؤں کے زیر اہتمام ہے۔ منو ٹیکری کے نیچے حضرت سیس علیہ السلام کا مزار مقدس ہے۔ آج کل اس دیار کو محلہ پیغمبر شیش کہا جاتا ہے۔ ایودھیا ریلوے اسٹیشن سے 1 کلومیٹر جانب جنوب ہے اور ایودھیا ریلوے اسٹیشن سے 2 کلومیٹر جانب شمال تنور آدم ہے۔ وہ تنور جس میں حضرت آدم کے لیے روٹیاں پکائی جاتی تھی، ہندی میں اسی تنور کو رسوئی گھر کہا جاتا ہے۔ اسی تنوری احاطے میں آج کل ایک مندر اور ایک مسجد بنے ہوئے ہیں جو اتحاد کا وسیلے بننے کے بجائے باعث تنازع بن گئے۔ 1996 میں یہ مسجد مسمار کر دی گئی۔ حالانکہ تنور اور رسوئی گھر دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، تنازع کی کوئی بات نہیں۔ مقام تنور سے پورب طرف جودی ٹیلہ ہے جس کو ہنومان ٹیلہ یا ہنومان گڑھی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی ٹیلے پر بعد موقف ہونے طوفان حضرت نوح کی کشتی ٹھہری تھی، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وَاسْتُوتِي عَلَى الْجُودِيَ۔ سورہ ہود پارہ 11 کی تفسیر میں ہے کہ جودی ٹیلہ سے پورب حضرت ہند بن حام بن نوح کا مزار مقدس ہے جو 9 گزی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ حالانکہ اس کی لمبائی 55 فٹ یعنی 18 گز سے بھی زیادہ ہے، مگر 9 گزی ہی مشہور ہے۔ اس علاقے کا نام زوار بنی نوح اور خرد مکہ مشہور ہے۔ یہ کل نشانیاں زیارت گاہ خاص و عام ہیں۔ دنیا کے ہر خطے سے زائرین و سیاح آتے رہتے ہیں۔ ملک اودھ کے ناظم و حکمراں کو چاہیے ملک اودھ کے ناظم و حکمراں کو چاہیے کہ اودھ اور ایودھیا کے زائرین کی آسانیوں کا خیال رکھیں۔ کسی قوم و مذہب کے وہاں کوئی ممنوع نوٹس نہیں ہونی چاہیے۔ ہر خاص و عام کے لیے رفع عام ہونا چاہیے۔ تیسرا قدم، ملک ہند سے چل کر عرب کے جس مقام پر حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی، ملاقات کی وجہ سے اس مقام کا نام جبل العرفان پڑ گیا جس کو آج کل مقام عرفات کہا جاتا ہے۔ ایام حج میں دنیا کے ہر خطے سے زائرین اپنے میاں بیوی ساتھ جا کر اسی ملاقاتی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شریعت کی تشریح کی گئی ہے کہ اگر کسی حجن کا شوہر نہیں ہے تو اس کی عرفات کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے حج کی خواہش مند بیوہ عورتیں اگر ضعیف بھی رہتی ہے تو بھی حج کی روانگی سے قبل کسی امیدوار حاجی سے پہلے نکاح کر لیتی ہے۔ اس کے بعد حج کو جا کر مقام عرفات کی سنت ادا کرتی ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ حج کا ایک خاص رکن مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گویا حج کا اجتماع حضرت آدم کا سالانہ عرس منانا ہے، یعنی حضرت آدم کے مزار مقدس کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے اس کو مکہ بنایا۔ مکہ مانے قبلہ اور مکہ بننے کے سبب شہر کا نام مکہ پڑ گیا۔
जैसे हजरत हव्वा के मज़ार बनने की वजह से शहर का नाम जद्दा पड़ गया। जद्दा माने दादी। खास है कि किसी शहर या मुकाम की वजह तस्मिया बला सबब नहीं शोहरत पाती है, बल्कि वजह तस्मिया में एक तवारीख हुआ करती है। मुहक्किकीन व मुर्रिखीन उसी नाम से पूरी तवारीख का पता लगा लेते हैं जो इंसानियत के लिए फायदेमंद होती है। चौथा नक्श कदम, चूंकि हजरत आदम की अंगूठी का नगीना एक स्याह पत्थर था, उस पत्थर की खुसूसियत ये थी कि पत्थर छूने या चूमने से इल्म और हिकमत से सरफराजी मिलती थी। इसलिए इल्म और हिकमत चाहने वाले उस नगीना को छूते वो चूमते थे। वो स्याह पत्थर जन्नती पत्थर के नाम से मशहूर था, जो हमेशा बाबा आदम के साथ था, और हजरत आदम के बाद वफात वो स्याह पत्थर आपके कब्र में रख दिया गया। कुरान के हाशिया की तफसीर में लिखा है कि जब हजरत नूह ने तूफान से कबल हजरत आदम की लाश कब्र से उठाकर कश्ती में रखा तो हिजर अस्वद भी साथ ले लिया, और बाद मौक़िफ़ होने तूफान के फिर उसी जगह दफन कर दिया और हिजर अस्वद भी वहीं रख दिया। आज कुरान तफसीर सूरह हूद नूरुल कुलूब। हजरत आदम के खाम कब्र जिस पर हिजर अस्वद रखा हुआ था, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मामूर की पुख्ता तामीर की तो हिजर अस्वद को एक गोशे में नस्ब कर दिया। गो कि हजरत इब्राहीम के बाद मुस्लिम सलातीन हमेशा खाने काबा की तामीर व तकरीब करते रहे, मगर हिजर अस्वद हमेशा उसी जगह नस्ब रहा। खुलासा मतलब ये कि हिजर अस्वद आज भी बाबा आदम के साथ ही है, और अय्याम हज में हुजाज कराम उस पत्थर को चूमा करते हैं जो हज का एक रुकन माना जाता है। पांचवा नक्श कदम, हजरत आदम विशाल फरमा कर अपने खेमे में ही दफन कर दिए गए, क्योंकि कायदा है कि पैगंबरों की रूह जिस जगह प्रवास करती है उनकी जश्न मुबारक को उसी जगह दफन कर दिया जाता है। इसलिए हजरत आदम के जाए मदफन को मक्का कहा गया। उसी दस्तूर के मुताबिक हजरत नूह के जाए मदफन को खुर्द मक्का कहा गया। हजरत इब्राहीम के जाए मदफन को दरगाह खलील, हजरत दाऊद के जाए मदफन को बैतुल मुक़द्दस, हजरत सुलेमान के जाए मदफन को मस्जिदुल अक्सा, और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए मदफन को गुंबद खजरा मस्जिद नबवी कहा गया। क्योंकि हजरत आदम के विशाल होने पर हजरत सीस ने तहजीज और तकफीन करके बारह वफात का चिल्ला इख्तियार किया, यानी एहराम पहनकर नंगे सरंगे पांव रहकर सोग मनाया और दुनियावी कामों से परहेज किया। चिल्ला नशीनी की मियाद खत्म होने पर हिजामत बनवा कर गुस्ल किया और एहराम उतार कर हस्बे मामूल पोशाक पहनी और अपने कामों में मशरूफ हुए। नोट अय्याम हज में आज तक हजरत सीस की चिल्ला नशीनी की दो सुन्नतें मनाई जाती है, जिसको सोग की एहराम पोशी कहते हैं। चुनांच हजरत आदम के जाए मदफन को यहूदियों ने वादी बक्का कहा। वादी बक्का मानी रोने की घाटी, और पारसियों ने उसी को बाबुल मंदब कहा। बाबुल मंदब मानी रोने का दरवाजा, क्योंकि बाद विसाल हजरत आदम के औलाद कब्र आदम पर आकर रोया करते थे, इसलिए वादी बक्का और बाबुल मंदब नाम पड़ा। इसी रस्म रिवाज की कड़ी है कि आजकल भी अय्याम हज में हुज्जाज कराम लबास मातमी यानी एहराम पहनकर गमगीन सूरत बनाकर 12 दिनों तक रोते हैं, यानी जिलहिज्जा की पहली तारीख से 12 दिन शोक मनाते हैं। हर रस्म से फारिग होकर हुजामत बनवा कर अपना हस्बे मामूल पोशाक पहन लेते हैं, फिर एहराम पहनने की जरूरत नहीं रहती है, जिसको हज का आखिरी रुकन कहा जाता है। बस लंका में निशाने कदम, अयोध्या में निशाने कयाम और मक्का में निशाने कब्र से दुनिया की तमाम कौमें सबक हासिल कर सकती है, जिसके बाबत अक्सर मुहक्किकों ने और मौरिखों ने लिखा है। जी हाँ नाज़रीन, जैसे यूरोप के शियाह मैंगस्थर ने चीन के मौरिख वो सियाह हुआंग सांग और फाहियान, रूस ताशकंद के सैयद हुसैन अली और हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, ईरान के मौरिख सैयद इनायत हुसैन, हिंदुस्तान के अहले कलम शेर शाह सूरी और मुंशी नौलखसूर लखनवी, बस ज़ियारत गाहों, इबादत गाहों और तीर्थ स्थानों में हर जगह हजरत आदम और हव्वा की ही निशानियां मनाई जाती है, जो सारे औलाद आदम के लिए रफ़ाए आम है। उम्मीद है हर अमन पसंद भाई बहन इन हकायक को समझकर बरो तशव्वुफ और तवारीखी हैसियत से उसकी आसात करेंगे, जिससे इंसानी जुल्म सितम का खात्मा हो और अमन और रहमत की कुशादगी हो। नोट, हर में काबा में गैर मुस्लिमों के दाखिला पर पाबंदी और कोई ममनू नोटिस नहीं होनी चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, बाकी के और हकीकी वाक़यात हम अगले एपिसोड में पेश करेंगे। मुस्लिम शरीयत से भी काबा कब्र आदम है, हम इसे अगले एपिसोड में पेश करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त।
جی ہاں ناظرین، ہم نیکو بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔